مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آئے ہم دعا کریں گے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم دل سے تیرے پاک حضور میں آتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو اس جگہ پہ موجود ہے۔ تیرا کلام جو خدا باپ تو ہم سے کرنے کو ہے، ہم اس کے لیے تیری دل سے شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیرا کلام ہمارے لیے نہایت قیمتی ہے خدا باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا باپ۔ تیرے کلام میں لکھا ہے تیرا کلام ہمیں تازگی رائدگی بخشتا ہے۔ تیرے کلام میں لکھا ہے خدا باپ تیرا کلام ہمیں بند بند اور گودے گودے میں سے ہو کے گزر جاتا ہے اور جان اور روح کو الگ کرتا ہے خدا باپ۔ ہم تیرے کلام کو، تیرے روح کو اس وقت اپنی زندگیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً تیرا کلام ہم سے ترقی کی، نصیحت کی، تسلی کی باتیں کرتا ہے خدا باپ۔ تیرا کلام ہماری کاٹ چھانٹ اور تراش کرتا ہے خدا باپ، تاکہ ہم انگور کے درخت کے ساتھ، حقیقی درخت کے ساتھ جڑے رہیں، ملے رہیں اور سلامت رہیں اور بہت سا پھل لائیں خدا باپ۔ دل سے تیرا شکر کرتے ہیں، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خدا ان کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں اس بات کے لیے کہ ہم اس پروگرام میں موجود ہیں اور خدا موجود ہے تاکہ ہم سے ہم کلام ہو۔ یقیناً خدا کے کلام کو سکھانے والا خدا کا روح۔ جب بھی آپ کبھی کلام سننے بیٹھے، کلام پڑھنے بیٹھے تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی خادم یا بائبل مقدس جب آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ لفظ نہیں پڑھ رہے، وہ آپ لفظ نہیں سن رہے، وہ آپ کسی خادم کو نہیں سن رہے، بلکہ آپ ڈائریکٹلی خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، خدا کی آواز کو سن رہے ہیں۔ خدا کا کلام خدا کی آواز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں خدا آپ سے بولے تو خدا کا کلام پڑھنا اور سننا شروع کریں۔ جب آپ خدا کا کلام پڑھنا اور سننا شروع کریں گے آپ خدا کی آواز کو پہچان جائیں گے، کیونکہ خدا کا کلام خدا کی آواز ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور وہ اس کو پہچانتی ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں ہر طرح کی بدی سے، ہر طرح کے گناہ سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، زبور نویس کیا کہتا ہے؟ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ میرے بھائی اور بہنوں، جب کلام ہمارے دل میں ہوتا ہے تو ہم بدی سے، گناہ سے دور رہتے ہیں۔ اور خدا کا کلام جو بڑی زبردست بات ہے، خدا کا کلام ہمیں پاک کرتا ہے۔ یوحنا کی معرفت انجیل اس کا 15واں باب، اس میں لکھا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، اور جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹتا اور چھانٹتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ پھل لائے۔ یسوع نے کیا کہا؟ اب تم اس کلام کے وسیلہ سے جو میں نے تم سے کیا پاک۔ خدا کا کلام ہمیں پاک کرتا ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ کلام کے وسیلہ سے ان کو مقدس کر، سچائی کے وسیلہ سے ان کو مقدس کر، سچائی کے وسیلہ سے ان کو پاک کر۔ اور تیرا کلام کیا ہے؟ سچائی۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ پاکیزگی کو لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کلام سننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ شفا کو لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کلام سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ لکھا ہے خدا اپنے کلام کو نازل فرما کے ہمیں شفا بھی بخشتا ہے اور ہمیں ہماری ساری ہلاکت سے رہائی بھی دیتا ہے۔ خدا اپنی ہر چیز کا جواب ہمیں اپنے کلام میں دیتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر اور میرے کلام پہ کان لگا۔ آج خدا کا کلام جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا ہے، میرے دل میں رکھا ہے، وہ بہت زبردست کلام ہے۔ اور میرے بھائی اور بہنوں، اگر ہم اس کو غور اس پہ کریں، دھیان لگائیں، اگر ہم اس پہ دھیان لگا کے غور کریں، اس پہ میڈیٹیٹ کریں، تو یقیناً یہ کلام ہمیں اندر سے پاک کرے۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے۔ میرے ساتھ دیکھیں متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ یہاں پہ مجھے تھوڑا زیادہ پیسج پڑھنا پڑے گا، پھر ہم اس پہ غور کریں گے ورس بائی ورس۔ لکھا ہے دوسری آیت میں، پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا، دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آمین. خدا جو ہمیں آج میسج دینا چاہتا ہے، خدا جو آج ہمیں کلام بتانا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے، لیکن خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو. خدا چاہتا ہے میرے بھائی اور بہنوں، ہم صرف ظاہراً مسیحی نہ بنیں. ظاہری مسیحی بننا بہت آسان ہے. آپ ظاہری طور پہ بہت اچھے نظر بھی آ سکتے ہیں، آپ اوپر سے اپنے آپ کو بہت زیادہ صاف بھی رکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ پاک رکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، آپ اچھے نظر آ رہے ہیں. لیکن بائبل مقدس جس چیز کے بارے میں ہمیں سکھاتی ہے وہ کیا ہے؟ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کریں. یہاں پہ ایک بات تھوڑی دیر کے لیے رک کے ہم سیکھیں گے. میرے بھائی اور بہنوں، ہماری زندگی جو ہے ایک وہ زندگی ہے جو دوسروں کو نظر آتی ہے، ظاہری زندگی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہماری وہ زندگی ہے جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، جس کو ہم کہیں گے بڑا اچھا لفظ اس کے لیے، پوشیدہ زندگی، سیکرٹ لائف. ہماری پوشیدہ زندگی میں ہم کیا ہیں؟ اگر ہم ظاہراً مسیحی ہیں، اگر ہم ظاہراً ایماندار ہیں، اگر ہم لوگوں کے سامنے سب کچھ کرتے ہیں، تو کیا ہماری پوشیدہ زندگی بھی ویسی ہے جیسی خدا چاہتا ہے؟ کیا ہماری پوشیدہ زندگی خدا کے کلام کے مطابق ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا ہماری پرائیویٹ لائف، ہماری سیکرٹ لائف جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے؟ یہاں پہ ایک بڑی زبردست مثال میں آپ کو دینا چاہتی ہوں فقیہوں اور فریسیوں کی. جو فقیہ اور فریسی تھے وہ بڑے بڑے چوغے پہنتے تھے، عبادت خانوں میں عبادتیں کرتے تھے، کلام سنتے تھے، سناتے تھے، پڑھتے تھے، شرع کے عالم. اور یہ سب کیا تھے؟ دے یقی دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ظاہری طور پہ سب کچھ کرتے تھے. ان کی جو پوشیدہ زندگی ہے، ان کے جو دل ہیں، ان کا جو باطن ہے، وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھا. میرے بھائی اور بہنوں، خدا ہماری ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا. خدا کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ نہیں، خدا کا تعلق ہماری روح کے ساتھ، خدا ہمارے دل پہ نظر کرتا ہے. سیموئل کو خدا نے کہا، سیموئل بڑا دکھی تھا کہ میں نے ساؤل کو مسح کیا، اور ساؤل جو ہے وہ خدا کی راہوں سے پھر گیا ہے. لیکن خدا نے اس کو کیا کہا؟ تو اس کے لیے غم نہ کھا، میں نے ایک اور رکھا ہے جس کو تو نے مسح کرنا ہے، اور وہ یسی کا بیٹا ہے. اور سیموئل کو نہیں پتا تھا وہ داؤد ہے. اس نے جب سامنے سے الیاب کو آتے ہوئے دیکھا جو بڑا قداور تھا، بڑا خوبصورت تھا، تو اس نے کہا خداوند خدا مبارک ہو. خدا نے اس کو کیا کہا کہ انسان کی طرح خدا نظر نہیں کرتا. انسان ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، جبکہ خدا کس پہ نظر کرتا ہے؟ خدا دل پہ نظر کرتا ہے، خدا باطن کو چیک کرتا ہے. خدا یہ دیکھتا ہے ہمارا دل آلودہ ہے یا ہمارا دل کلام کے وسیلہ سے مقدس. کیا ہم ظاہری مسیحی ہیں؟ ہم راست بازی کے کام خدا کے کلام کو صرف دکھانے کے لیے پورا کرتے ہیں، یا ہم واقعی ہی اندر سے مسیحی ہیں؟ کیا ہم واقعی ہی دل؟ خدا نے پھر اس کو بتایا کہ داؤد جو ہے وہ میرا بندہ ہے. اور داؤد کے بارے میں ایک بڑی زبردست بات خدا نے، میرا بندہ داؤد مجھے میرے دل کے موافق نہیں.
خدا کو اس کا ہارٹ پسند تھا. خدا اس کے دل پہ نظر کر رہا ہے کہ اس کا دل کیسا. جو فقیر اور فریسی تھے, یسوع نے ان پہ ظاہراً تنقید کی. یسوع نے ان کو کہا تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو. آپ نے کبھی بڑی خوبصورت قبریں دیکھی ہوں, وہ جتنی مرضی خوبصورت بنا لے, ان کے اوپر ماربل لگوا لے, ان کو بڑا خوبصورت بنا دے, لیکن قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نجاست اور گند بھرا ہوتا ہے, اور کچھ نہیں ہوتا. اور یسوع نے کیا کہا فقیہوں اور فریسیوں کو؟ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو. تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو, لیکن تمہارے اندر کیا لوٹ اور بدی بھری ہے. میرے بھائی اور بہنوں, خدا کی یہ دل کی ڈیزائر ہے کہ ہم خدا کو اپنی پوشیدہ زندگی کا بھی خدا بنائیں. خدا ہماری پوشیدہ سیکرٹ لائف کا بھی خدا ہو. ہم صرف جو کام کرتے ہیں ہم صرف آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں. میں نے بہت دفعہ نوٹ کیا ہے, جو ایماندار ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں یا اپنی پوشیدہ زندگی میں جیسے مرضی کام کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کو یہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ کہیں اس کو نہ پتا چل جائے, کہیں میرے پاسٹر کو نہ پتا چل جائے, کہیں میرے لیڈر کو نہ پتا چل جائے, کہیں میرے ہمسائے کو نہ پتا چل جائے کہ میں ایسا کرتا ہوں, میں ایسا کرتی ہوں. ان کو پتا چلے یا نہ چلے, خدا کو تو پتا ہے ہماری اندر کی زندگی کا. اگر ہم اندر سے ہی پاک نہیں ہیں تو پھر کیا فائدہ ہمارا لمبی لمبی دعائیں کرنے کا. خدا کے حضور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں, اس کا ہمیں اجر بھی نہیں ملے گا. کئی دفعہ ہم کام بہت سے کر دیتے ہیں, میں نے یہ بھی کام کیا, میں نے وہ بھی کام کیا, لیکن دل سے نہیں کرتے. ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کرنا ہی پڑے گا مجبوری سے. خدا چاہتا ہے ہم دکھاوے کی زندگی چھوڑ کر حقیقی مسیحی زندگی گزارنا شروع کریں. ایک بڑی زبردست آیت ہم اس کو دیکھیں گے. زبور نویس کیا کہتا ہے؟ 139واں زبور میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گی. زبور نمبر 139. داؤد نے زبردست طریقے سے جو ہے وہ یہ زبور لکھا, اور میں اس کی کچھ پہلی آیات پڑھوں گی اور پھر اینڈ سے پڑھوں گی. 139واں زبور, اس کی پہلی آیت لکھا ہے, اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا, تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے, تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے, تو میرے راستہ کی اور میرے خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے, اور میری سب روشوں سے واقف. دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پہ نہ جانتا. میرے بھائی اور بہنوں, جو کچھ ہمارے دل میں ہے, جو کچھ ہماری زبان پہ, جو کچھ ہم سوچتے ہیں, ایون خدا ان سب چیزوں سے واقف. خدا جانتا ہے ہمارے دل میں کسی کے لیے بدی ہے, نفرت ہے یا محبت. کئی دفعہ ہم کسی کو لڑائی جھگڑے میں گالیاں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, یہ میرے دل سے تو نہیں نکلی, یہ تو ایسے ہی بس غصے میں نے کہہ دیا. ایسے نہیں, بائبل میں لکھا ہے جو دل میں بھرا ہے وہ زبان پہ آتا ہے. اگر آپ کے دل میں بدی بھری ہے, گالیاں بھری ہے, تو کیسے زبان پہ آپ کے محبت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی, امپاسبل ہے. آمین. جتنا مرضی ہم اپنے آپ کو ظاہراً طور پہ صحیح دکھاتے رہے, لیکن ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ہماری جو پوشیدہ لائف ہے وہ ظاہر ہو جاتی. سو ہم آگے دیکھیں گے آخری آیات اس زبور کی. آپ اس کو پورا بھی پڑھ سکتے ہیں میسج کے بعد, بڑا زبردست زبور ہے. اس میں جو ہے وہ بڑی زبردست آیات ہے جس میں خدا بتاتا ہے, خدا کا بندہ بتاتا ہے کہ میں جہاں مرضی چلا جاؤں خداوند تیری آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں. سو آخری آیات میں وہ کیا کہتا ہے؟ 23ویں آیت میں لکھا ہے, اے خداوند تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان, مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے, اور دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں, اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل. میرے بھائی اور بہنوں, خدا چاہتا ہے کہ خدا ہمارے دلوں کو, ہمارے باطن کو کلام کے وسیلہ سے مقدس کرتا چلا جائے. خدا یہ چاہتا ہے خدا کا کلام
ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. ہم صرف اس کو سنے نہیں, ہم صرف اس کو پڑھیں نہیں, بلکہ خدا کا کلام ریئل میں حقیقتاً ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. ہم صرف ظاہری مسیحی نہ ہو, ہم باطنی مسیحی. میرے بھائی اور بہنوں, ایک بڑی زبردست بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. جب آپ صرف کلام پڑھتے ہیں, صرف کلام سنتے ہیں, صرف آپ ورشپ کر رہے ہیں, چرچ جا رہے ہیں, ایون آپ دہیکی بھی دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن آپ کا دل جو ہے وہ خدا سے دور ہے, تو یہ چیزیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی. خدا کا کلام اگر آپ کے اندر نہیں اترتا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہاں ایک کام ہوگا, آپ مذہبی بنتے چلے جائیں گے. مذہبی شخص کی نشانی ہوتی ہے, وہ گیت بھی گاتا ہے, وہ گانے بھی گاتا ہے, وہ کلام بھی پڑھتا ہے, کلام بھی سنتا ہے, اور وہ دنیا میں بھی ویسے ہی رہتا ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بھی ہم کوئی دنیا سے الگ ہو گئے. ہاں جی, ہم الگ ہو گئے. یسوع نے کہا ہے, یسوع نے کہا ہے تم اس دنیا میں تو ہو لیکن اس دنیا کے نہیں ہو. ہم الگ کر دیے گئے ہیں, ہم اس دنیا سے الگ کر دیے گئے, ہمارے طور طریقے الگ ہیں. اب ہم اس جہان کے شہری نہیں ہیں, اب ہم آسمانی شہری ہیں. اب ہماری لینگویج, ہماری زبان, ہمارے طور طریقے, ہماری ہر چیز, ہمارا طرز زندگی کلام کے وسیلہ سے تبدیل ہونا چاہیے. اگر نہیں ہو رہا تو پھر آپ کلام پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں, پھر یہ آپ کو مذہبی بنائے گا جیسے فقیہوں اور فریسیوں کو بنایا تھا. اور یسوع نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ تم زیرے پہ اور پودینے پہ تو دہیکی دیتے ہو, لیکن خدا کی بڑی بھاری باتوں کو تم نے ترک کر دیا. تم نے رحم کو, انصاف کو ترک کر دیا. یہ چیزیں جو ہے وہ بھول چکے ہوئے تھے. ہر وقت وہ ظاہری طور پہ اپنے آپ کو, اور یہ لکھا ہوا ہے, میں آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھتی ہوں ایک آیت, ہم اس پہ دوبارہ سے غور کریں گے. لکھا ہے 6 باب کی 5ویں آیت میں, اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو, کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے اچھے بننا چاہتے ہیں. کوئی اجر نہیں, سارا اجر مس, سب کچھ ختم. آسمان پہ ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا. یسوع نے کہا افسوس تم پر جو لوگ تمہیں اچھا کہیں. اس کا مطلب نہیں کہ لوگ ہمیں اچھا کبھی کہیں گے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کئی دفعہ ہم خوش آمد چاہ رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں. پھر لکھا یسوع نے کیا کہا, تم اپنا اجر پا چکے. پھر وہ اجر جو ہمیں آسمان پہ ملنا تھا نا, وہ سارا ختم, وہ سارا پھر لوگ ہی دے دیتے ہیں بھی آپ یہ ہیں, وہ ہیں, فلان ہے, فلان ہے. یسوع نے کہا اگر انہوں نے ہرے درخت کے ساتھ یہ کیا تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہیں کریں گے. میرے بہنوں اور بھائیوں, جب ہم کلام کی راہ پہ چلتے ہیں تو ضروری نہیں ہے ہر دفعہ سب لوگ ہمیں اچھا ہی کہیں. یسوع کو بھی نہیں کہتے تھے. یسوع نے ایک دفعہ ان کو تعلیم دینا شروع کی. یسوع نے ان کو کہا زندگی کی روٹی میں ہوں, جو مجھے کھاتا ہے وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا, جو میرا خون پیتا اور میرا گوشت کھاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کے اندر. تو بہت سے لوگوں نے کہا یہ کیسی تعلیم ہے, یہ تو ناگوار ہے, اس کو کون سن سکتا ہے. اور بہت سے لوگ جو وہ یسوع کو چھوڑ کے چلے گئے. سوچے ذرا اس بات کے لیے, یسوع کو چھوڑ کے وہ چلے گئے, لیکن یسوع سچائی بتانے سے نہیں ڈرتے تھے. یسوع کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے یسوع نے ان کو کہا کہ تم لوگوں سے عزت لینا چاہتے. ہم اس, میرے بھائی اور بہنوں, ہم اس حقیقی اجر کو مس کر دیتے ہیں جو ہمیں ملنے والا ہے. وہ اس دنیا کی عزت, اس دنیا کی چیزوں سے بہت بڑھ کے ہے. ہم اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ابھی بھی اگر ہم اندر سے اپنے آپ کو صاف کرنا شروع کریں. لکھا ہے بائبل مقدس بتاتی یہودی وہ نہیں ہے جو ظاہر کا ہے, اور نہ ہی ختنہ وہ ہے جو جسمانی اور ظاہری, بلکہ یہودی وہ ہے جو باطن کا ہے. رومیوں کے خط میں یہ لکھا ہوا ہے 2 باب میں, جو باطن کا ہے. میرے بھائی اور بہنوں, میں اس کو ایسے بولوں, مسیحی وہ نہیں جو ظاہر کا ہے, بلکہ مسیحی وہ ہے جو باطن کا ہے. دلوں کا ختنہ یسوع کو کرنے دے, کلام کے وسیلہ سے اس کو اپنے آپ کو پاک کرنے دے.
یہ ممکن ہے کہ آپ اس کو روک بھی سکتے ہیں, آپ اس کو الاؤ بھی کر سکتے ہیں, اس کو اجازت بھی دے سکتے ہیں کہ اپنے کلام کے وسیلہ سے مجھے مقدس کر, مجھے پاک کر. اور جب وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی میرے بیٹے اس کو معاف کر دے کیونکہ نامعافی میری طرف سے نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا. اور عام فہم زبان میں آپ کو بتا رہی ہوں, ہم کہتے ہیں معاف تو میں نے کر دیا پر میرا دل اس سے کھٹا ہو گیا. یہ جو کھٹا میٹھا دل ہے نا, یہ نامعافی سے بھرا دل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کا دل کھٹا ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ابھی تک آپ کے اندر نامعافی کی کھٹاس موجود ہے, اس کو نکال دے کلام کے وسیلہ سے. معاف کرنے کا مطلب ہے آپ نے معاف کیا, جو مسیح یسوع میں معافی ہے, جو خداوند میں معافی ہے. لیکن جیسے اس نے تمہارے قصور معاف کیا ویسے ہی تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. اور اس نے ہمیں کیسے معاف کیا؟ وہ ہماری غلطیوں کو کاؤنٹ نہیں کرتا, لکھا ہے وہ ہمارے گناہوں کو اتنی دور پھینک دیتا ہے جیسے پورب سے پچھم دور ہے, اور پھر کبھی اس کو یاد نہیں کرتا. اگر آپ دوسروں کی غلطیاں کاؤنٹ کر کر کے یاد کر رہے, اس کا مطلب ابھی تک نامعافی ہے. اور اگر آپ معاف کرنے کے بعد یاد کرتے ہیں نا, تو پھر نامعافی دوبارہ سے جنم لیتی ہے. سو مسیحیت میں جو معافی ہے, معاف کریں اور پھر پہلے جیسے ہو جائیں, معاف کریں اور پہلے جیسے ہو جائیں, کیونکہ ہمیں بھی اسی طرح معاف کیا گیا. جیسے مسیح یسوع میں ہمارے قصور معاف کیے گئے ویسے ہی ہم نے بھی دوسروں کو معاف کر. ہم نے ظاہری زندگی نہیں گزارنی, ہماری پوشیدہ زندگی خدا کے کلام کے مطابق ہونی چاہیے. بہت سے لوگ ہیں پوشیدگی میں گناہ کرتے رہتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس موبائل فون ہے, بہت بڑا شیطان کا جو ہے نا یہ پھندا ہے. موبائل پہ لوگ جو ہے وہ گناہ میں گرے رہتے ہیں. ایسے ایسے چینلز ہیں, ایسی ایسی چیزیں ہیں جو پوشیدگی میں دیکھتے رہتے ہیں, اور جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو بڑے اچھے پاکیزہ بن جاتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا کے حضور سب کچھ ختم ہے. اگر آپ کی پوشیدہ زندگی خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے تو پھر آپ خدا کے کلام کو پورا نہیں کر رہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ آپ کو کیسا سمجھتے. ہاں فرق اس سے پڑتا ہے ہمارا خدا ہمیں کیسے دیکھتا. ایسے ہوتا ہے لوگ بھی ہماری تعریف کرتے ہیں. لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں کہ ایسوں کی تعریف لوگوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی. سو میرے بھائی اور بہنوں, ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہمارا دل کلام کے وسیلہ سے پاک ہے. اسپیشل لکھا ہوا ہے, خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو, نہیں تو تمہارے لکھا ہے نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں. اگر ہم نے کر بھی دیا اور پھر بھی ہمیں اجر ہی نہ ملا تو کیا فائدہ؟ میرے بھائی اور بہنوں, یہ گھاٹے کا سودا. ابلیس چاہتا ہے ہم کبھی بھی اس اجر کو حاصل نہ کریں جو ہمارے لیے رکھا گیا ہے, لیکن خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم اس کو حاصل کریں. آمین. سو ایک بڑی زبردست بات 7ویں آیت میں لکھا ہے, اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی. بس ان کی مانند نہ بنو, کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج. وہ ہمارا باپ ہے. جو غیر قوموں کے لوگ ہیں نا, وہ خدا کو باپ نہیں مانتے اور نہ ہی ان کا وہ باپ ہے. یسوع کے وسیلہ سے اب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹی. لیکن جتنوں نے یسوع کو قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند ہونے کا, بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا. آمین, ہاللویا. سو لکھا ہوا ہے بائبل میں ہمارا باپ جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج. اس لیے جب ہم نے دعا کرنی ہے میرے بھائی اور بہنوں, ضرور ایک ایسی پلیس, ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ آپ خدا کے ساتھ ملاقات کریں اور اس کے ساتھ ایک روح ہو جائیں, اس کی صحبت میں رہنا شروع کریں. ہم خود سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن خدا کے کلام میں وہ قوت ہے جو ہمیں تبدیل کر دیتی ہے, جو ہمیں اندر سے تبدیل کر دیتی ہے. یہ تبدیلی ظاہری تبدیلی نہیں, یہ تبدیلی باطن کی تبدیلی جو خدا کا کلام لے کے آتا ہے. ہاللویا. سو ٹائم شارٹ ہے, ہم اس کو ایک آیت کو اور پڑھتے جائیں گے جلدی سے. یہاں پہ آگے جو یسوع مسیح نے بتایا ہے, یسوع مسیح نے دعا کرنے کا ایک پیٹرن بتایا, ایک نمونہ بتایا. لکھا جب تم دعا کرو تو اس طرح سے کرو.
اس میں ایک بات جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں، یہ دیکھیں، یہ اس کو ہم دعائے ربانی بھی کہتے ہیں. اس میں ایک بات میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں، اور لکھا ہے یہاں پہ 12ویں آیت میں، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. لکھا ہوا ہے جیسے ہم نے دوسروں کو معاف کیا تو بھی ہمیں ویسے ہی معاف کر. اور اگر ہم نے کسی کو معاف نہیں نہ کیا تو پھر اس دھوکے میں نہ آ رہے ہیں کہ آپ بھی معاف کیے گئے، پھر آپ کے بھی گناہ ادھر کاؤنٹ ہو رہے ہیں. جیسے ہم ادھر ڈھیریاں لگا رہے ہیں ادھر بھی ڈھیریاں لگ رہی ہیں. یہ درست بات ہے، اور یہ کلام کہتا ہے، یہ کوئی انسان نہیں کہتا. سو ہم آگے پڑھیں گے جلدی سے. ایک اور بات جس کو خداوند یسوع مسیح نے ٹیچ کیا، 16ویں آیت، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں، لکھا ہے آدمی نہیں، بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. خدا ہمیشہ ہماری پوشیدہ لائف کو، سیکرٹ زندگی کو چیک کرتا ہے. لکھا ہے جب تو روزہ رکھے. یہ بھی بہت سے لوگ، کیونکہ ہم ایسی اقوام میں رہتے ہیں جن میں جو ہے وہ بہت دفعہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں روزہ لگ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جو مسیحی لوگ ہیں، جو ایماندار ہیں، انہوں نے بھی ایسی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا، جان بوجھ کے اپنا منہ بگاڑتے جی بھی ہم نے روزہ رکھا تاکہ لوگ، اور کچھ لوگ تو فیس بک پہ لکھ دیتے ہیں. اگر خدا نے آپ کو نہیں کہا تو مت جو ہے نا اس کی نمائش کریں. اگر آپ روزہ رکھ رہے تو یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، یہ خدا کو دکھائیں. آدمیوں کے لیے لوگ کہیں گے واہ 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 40 روزے رکھے نے، بڑا زیادہ راست باز. لوگ ان چیزوں سے جج کرتے ہیں، لیکن خدا آپ کے دل پہ نظر کرتا ہے. لکھے جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے روزہ دار جانے. سو میرے بھائی اور بہنوں، ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے. پھر آپ کبھی ڈس اپوائنٹ، ڈسکریج نہیں ہوں گے. ایک بڑی زبردست آیت ہے، لکھا ہے کہ جو کچھ بھی کرو جی سے کرو، دل سے کرو، اور یہ جان کر کرو کہ خداون کے لیے کرو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی گواہی بتانا چاہتی ہوں. میں بہت زیادہ، پچھلے سال کی بات ہے، کافی زیادہ کام تھے میرے، میں بہت زیادہ جو ہے نا ہجوم میں جکڑی ہوئی تھی. اور خدا نے مجھ سے کلام کیا. خدا نے مجھے کہا میری بیٹی، یہ جو بھی کام تو کر رہی ہے تو کسی انسان کے لیے نہیں کر رہی، تو میرے لیے کر رہی. اس لیے جو کچھ کر رہی ہے دل سے کر. جب ہم خدا کے، اس لیے کلام میں یہ لکھا، جب ہم یہ جان کر کام کرتے ہیں نا کہ ہم خداون کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر ابلیس کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ ہمیں مایوس کرے. نہیں تو ہم بڑے بڑے اچھے اچھے کام بھی کر جاتے ہیں، لیکن پھر وہ ڈسکریجمنٹ آتی کیونکہ ہم آدمی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. شوہر بیوی کے لیے کر رہا ہے، بیوی شوہر کے لیے کر رہی ہے، بہن بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں، ماں باپ بچوں کے لیے کر رہے ہیں. پھر بعد میں شکایتیں کیا ملتی، میں نے اپنی بیوی کے لیے اتنا کیا، یہ پھر بھی بے وفا نکلی. میں نے اپنے شوہر کے لیے بہت کچھ کیا، یہ پھر بھی بے وفا نکلا. میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کیا، یہ پھر بھی بے وفا نکلے. اس لیے کیونکہ آپ بچوں کے لیے کر رہے ہیں، شوہر بیوی کے لیے کر رہا ہے، بیوی شوہر کے لیے کر رہی ہے. یہ جان کر کریں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، واٹ ایور کچھ بھی کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خداون کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ آدمیوں کے لیے. یہ لکھا ہوا ہے بائبل میں. جب ہم آدمیوں کے لیے کرتے ہیں، اس لیے خدا نے کہا ہے میرے لیے کرو. تو پھر آدمی کیونکہ پرفیکٹ نہیں ہے، کامل نہیں ہے، ان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، تو پھر وہ غلطی ہمیں بھی گرا دے گی، ہمیں ٹھوکر لگے گی اور ہم گر جائیں گے. ہم کہیں گے میں نے اس کے ساتھ اتنی محبت کی، اس نے میرے ساتھ نہیں کی. جب آپ خدا کے لیے کریں گے، خدا ہمیشہ آپ کو انکریج کرے گا. خدا کہے گا میرے بیٹے، میری بیٹی، ویری گڈ، شاباش، تو نے بہت اچھا کام کیا، تو نے میرے کلام کو پورا کیا، تجھے اجر ملے گا. یسوع نے اس زمین پہ رہ کے ایسے زندگی گزاری. یسوع نے آدمیوں کے لیے نہیں، یسوع نے خدا باپ کے لیے زندگی گزاری. میں وہی کہتا ہوں جو باپ مجھے بولنے کے لیے کہتا ہے، میں وہی کرتا ہوں جو میرا باپ مجھے کرنے کے لیے کہتا ہے.
میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں. کیسی خوبصورت، کیسی زبردست بات ہے، اور کیسی انجوائے کرنے والی زندگی ہے یہ. میرے بھائی اور بہنوں، جب آپ اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو آپ دیکھیے گا کیسے خدا کے پھلدار خادم آپ بن جائیں گے، خدا کے پھلدار مسیحی آپ بن جائیں گے. خداوند کا جلال آپ میں سے ایسے ظاہر ہوگا جیسے آئینہ میں سے. اور میں آپ کو ایک آخر میں بڑی زبردست بات بتانا چاہتی ہوں. لوگ آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے چاہے آپ جتنے بھی خوبصورت ہیں. لوگ کبھی بھی آپ کو دیکھ کے نہ خوش ہوتے ہیں نہ انکریج ہوتے ہیں. لوگ آپ میں سے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. لوگوں کی یہ ڈیزائر ہے کہ آپ میں سے خدا نظر آئے. اور اگر آپ خادم ہیں تو پھر تو ڈیو ہے آپ کے اوپر، پھر تو آپ نے خدا کو ظاہر کرنا ہے. لیکن اگر آپ نہیں کر رہے تو آج ہی سے یہ فیصلہ کرے، آج ہی سے یہ ڈیسیژن لے، خداوند تو اپنے کلام کے وسیلہ سے مجھے پاک کر، مجھے مقدس کر. میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں کہ میں تیرے کلام کو اجازت دوں، تیرا کلام مجھے پاک کرے اور میری زندگی سے تو نظر آئے، تو ظاہر ہو. میرے بھائی اور بہنوں، لوگ برکت پائیں گے. آپ کو چیخ چیخ کے نہیں کہنا پڑے گا میرا کلام سنو. لوگ خود بخود آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ لوگ آپ میں سے خدا کو دیکھیں، اور خدا کو دیکھ کے کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا. آمین. سو ہم خدا کے حضور میں دعا کریں گے. ابھی وقت ہے کہ ہم دعا کریں. اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں، یوٹیوب پہ جو ہے ہمارا گریٹ جوائن دا سٹی منسٹریز کے نام سے چینل ہے. سو آپ جو ہے یوٹیوب پہ بھی اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس ٹائم میں بیزی ہوتے ہیں تو ہمارے میسیجز اس پہ بھی ہوتے ہیں. آپ خدا کے کلام کی برکت کو لینے کے لیے یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں کلام کو. اس کے علاوہ منڈے کو، ہر منڈے شام 7 بجے ہم اس پروگرام میں آپ سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. کوشش کریں کہ دنیاوی کاموں سے کٹ ڈاؤن ہو کے، دنیاوی کاموں سے الگ ہو کے خدا کے کلام کے لیے وقت گزاریں، نکالیں. کیونکہ لکھا ہوا ہے بائبل میں کہ اس کے کلام کی ایسے تلاش کرو جیسے پوشیدہ خزانوں کی، تو پھر تم خدا کی حکمت کو سمجھو. سو اگر ہم خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس کے کلام کی ضرورت ہے. آمین. سو ہم خدا ان کے حضور میں سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے. جو بھائی بہن یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کلام کو اجازت دیں گے، کلام ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کی سیکرٹ لائف کو پاک کرے، آئیں وہ میرے ساتھ مل کے دعا کریں. خدا ہم یسوع کے نام میں فادر لارڈ تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو تیرے پاک حضور میں لے کے آتے ہیں، اور یسوع مسیح ناصری کے نام میں وہ تمام ناپاکی، وہ تمام بدی، وہ تمام قوتیں جو کسی بھی طرح سے ان کو کنٹرول کرتی ہیں، جس نے ان کو جھگڑا ہوا ہے، یسوع کے نام میں متفق ہو کے دعا کرتے ہیں آج آزاد ہو جائیں. ہم ان گندی قوتوں کو، گندی شہوتوں کو باندھ دیتے ہیں یسوع کے نام میں، اور یسوع کے نام میں آزادی کو اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے ریلیز کر دیتے ہیں. خدا ہم دعا کرتے جتنے جتنے لوگ اس کلام کو سن رہے ہیں، خدا باپ تیرا کلام ان کے دلوں میں اتر جائے اور ان کو اندر سے پاک کرے. خدا باپ جیسا کہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیرا کلام سچائی ہے، اور یہ سچائی سے واقف ہوں اور سچائی ان کو زندگی کے ہر ایریا میں آزاد کرے. خدا تھینک یو لارڈ جیسس. وہ خیالات جو تیرے کلام کے خلاف ہیں ان کو قید کرتے ہیں اور مسیح کا فرمانبردار بناتے ہیں. ان کیلوں کو بھی ڈھا دیتے ہیں جو تیرے کلام کے خلاف، جو تیری پہچان کے خلاف سر اٹھاتے ہیں، اور دل سے تیرا شکر کرتے ہیں. تیری برکت کو تمام بہنوں بھائیوں کے لیے ریلیز کرتے ہیں. خدا بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے ریلیز کرتے ہیں یسوع کے نام، اور دل سے تیرا شکر کرتے ہیں. یسوع کے نام میں یہ دعا مانگ، آمین. خدا